نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ. وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ. کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پروگرام کا نام ہے نور والی کتاب، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں ہم قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق پیاری پیاری باتیں کرنے کی، سننے کی، سیکھنے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، ہر سیگمنٹ میں ہم قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں سنتے ہیں. پہلا سیگمنٹ ہمارا تجوید کلاس کے نام سے ہوتا ہے، جس میں ہم قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں. قاری صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں. کڈز مدی چل کے کوئی بھی قاری صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. آج ہمارے ساتھ قاری عبداللہ اتاری موجود ہے. انشاءاللہ یہ تلاوت کریں گے اور ہم ثواب کی نیت سے توجہ کے ساتھ تلاوت سنیں گے. اس کے بعد پھر علم تجوید سے متعلق کچھ گفتگو ہوگی، پھر آگے سیگمنٹ بڑھانے کا سلسلہ ہوگا. تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. انشاءاللہ قرآن مجید سے متعلق پیارے پیارے بچوں کو بہت ساری باتیں سننے سمجھنے کا موقع ملے گا. بڑھتے ہیں بچوں اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے تجوید کلاس. کیا نام ہے؟ تجوید قرآن میرا نور والی کتاب. جی، تجوید کلاس سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے اور تعارف میں کروا چکا ہوں کہ آج ہمارے ساتھ عبداللہ اتاری ہیں. کیسے ہیں عبداللہ بھائی؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ. عبداللہ بھائی، آج کے ایپیسوڈ میں آپ قرآن مجید کی کون سی سورت کی تلاوت فرمائیں گے؟ پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 تلاوت کروں گا. ماشاءاللہ، بڑی مشہور آیت مبارکہ ہے سورہ بقرہ کی. اسی سے ہم اپنے پروگرام اور اس سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، ہمارے عبداللہ بھائی نے سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کی سعادت پائی. جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی گئی وہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے. بچوں، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 ہے، 285، اور یہ پارہ نمبر 3 میں موجود ہے. آپ کو معلوم ہے کہ سورہ بقرہ آیتوں کی تعداد کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے. پہلے پارے سے شروع ہو کر تیسرے پارے میں مکمل ہوتی ہے. تو یہ تیسرے پارے میں یہ آیت مبارکہ موجود ہے. اس کے کلمات، حروف، اعراب وغیرہ سب آپ کو نظر آ رہے ہیں. آج میں آپ کے سامنے ایک چیز بیان کر رہا ہوں. بہت آسان قاعدہ ہے جو مدنی قاعدے میں، علم تجوید کی کتابوں میں ابتدائی ایام میں ہی یہ لیسن پڑھایا جاتا ہے. حرکات نام سنا ہے آپ نے؟ یس. زبر، زیر اور پیش. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات. اس سے آگے بڑھتے ہیں تو ایک اور لیسن آتا ہے، ایک اور سبق آتا ہے جس میں انہی حرکات میں کچھ تبدیلی کی جاتی ہے تو کچھ نئی چیز بن جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں. آگے آتی ہے کھڑی حرکات. کون سی حرکات؟ کھڑی حرکات.
حرکات تو سیدھی سیدھی ہیں، زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں۔ جس حرف پر کوئی حرکت اسے کیا کہتے ہیں؟ متحرک کہتے ہیں۔ متحرک حرف کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان حرکات میں کچھ تبدیلی کی جاتی ہے تو وہ حرکت بدل جاتی ہے، اس کا پڑھنے کا طریقہ بدل جاتا ہے، وہ کیا کہلاتی ہیں؟ کھڑی حرکات۔ تو کھڑے زبر، کھڑے زیر اور الٹے پیش کو کیا کہتے ہیں؟ کھڑی حرکات۔ وہی زبر زیر پیش ہے لیکن لفظ کیا لگانا ہے؟ کھڑا، ٹھیک ہے۔ کھڑے زبر، کھڑے زیر اور الٹے پیش کو کیا کہتے ہیں؟ کھڑی حرکات۔ اچھا آپ کہیں گے کہ پہلے حرکات تھی اب کھڑی حرکات ہوگی تو فرق کیا ہے؟ بچوں فرق بہت ہے، دیکھنے میں بھی فرق ہے، میں آپ کو دکھاؤں گا۔ زبر اور کھڑا زبر دکھنے میں بھی مختلف ہے، صحیح ہے۔ کھڑا زیر اور صرف زیر، اس کے دیکھنے میں بھی کیا ہے؟ فرق ہے، نظر آنے میں بھی فرق ہے اور ادائیگی میں بھی فرق ہے۔ فرق کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ بچوں جو کھڑی حرکات ہوتی ہیں ان کو حروف مدہ کی طرح پڑھتے ہیں، کھڑی حرکات حروف مدہ ہی کی طرح ہوتی ہیں، یعنی کہ جس طرح حروف مدہ کو ایک الف یعنی کہ 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں تو بالکل اسی طرح کھڑی حرکات کو بھی ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ یعنی جتنی دیر میں ہم زبر کی ادائیگی کرتے ہیں، صحیح ہے، ایک زبر کی ادائیگی کرتے ہیں تو کھڑے زبر کی ادائیگی کتنی مرتبہ ہوگی؟ 2 زبر کے برابر، صحیح ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ کھڑا زیر اس کی ادائیگی کتنی دیر تک ہوگی؟ جتنی دیر میں 2 زیر کی ادائیگی ہوتی ہے، اور الٹا پیش اس کی ادائیگی کتنی دیر ہوگی؟ جتنی دیر میں 2 پیش کی کیا ہوتی ہے؟ ادائیگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہیں، حروف مدہ ہی کی طرح ہوتی ہیں پڑھنے کے اعتبار سے، لہٰذا کھڑی حرکات کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں، صحیح ہے۔ حرکات کو کھینچتے نہیں ہیں اور کھڑی حرکات کو کھینچتے ہیں، کتنا کھینچتے ہیں؟ ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر۔ اب آپ دیکھیں اسکرین پر بالکل اس آیت مبارکہ کی ابتدا میں آپ کو 3 کلمے نظر آ رہے ہیں، حمزہ، میم اور نون۔ دیکھیں آپ کو میم کے اوپر کیا نظر آ رہا ہے؟ زبر۔ نون پر بھی کیا نظر آ رہا ہے؟ زبر۔ لیکن حمزہ پر کیا ہے؟ کھڑا زبر۔ یہی زبر کھڑا، دیکھیں اس کی شیپ میں فرق نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ ہے زبر، یہ ہے کھڑا زبر۔ اور ابھی ہم نے سنا ہے کھڑی حرکات کو کھینچتے ہیں، تو یہاں اس حمزہ کو کھڑی حرکات کھڑے زبر کی وجہ سے ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، میم اور نون کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے۔ اسی طرح آپ دیکھیں یہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ با کے نیچے زیر آ رہا ہے نظر، زا کے نیچے کیا ہے؟ حمزہ کے نیچے زیر۔ لیکن یہاں ہا کے نیچے دیکھیں کھڑی زیر۔ کھڑی زیر، یہ دیکھیں با کے نیچے زیر اور ہا کے نیچے کھڑی زیر، تو دونوں میں آپ کو دکھنے میں فرق نظر آ رہا ہے؟ یس۔ دکھنے میں بھی فرق ہے، پڑھنے میں بھی فرق ہے۔ یہاں با کے نیچے زیر ہے تو با کو کھینچیں گے نہیں، لیکن ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے تو اس کو کیا کریں گے؟ کھینچ کے پڑھیں گے۔ کتنا کھینچیں گے؟ ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں ان قواعد کو سمجھنے، سیکھنے اور ان کے مطابق درست انداز میں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، جس میں بچوں ہم قرآن مجید کی مختلف آیتوں اور سورتوں کے فضائل جانتے ہیں، احادیث کی روشنی میں، صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں، یعنی صحابہ کرام کے نبی کریم علیہ السلام کے فرامین بیان کیے جاتے ہیں جن سے ہمیں قرآن مجید کی مختلف صورتوں اور آیتوں کے پڑھنے کے فضائل اور فوائد معلوم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بیان اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ان پر ہم عمل کریں اور اس کی برکتیں پائیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ کیا نام ہے؟ سورت اور آیات کے فضائل۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، سورت اور آیات کے فضائل۔ بچوں آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 کے ایک جز، ایک حصے کے بارے میں جانیں گے، اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 کا جو جز ہے، حصہ ہے، یہ ہم عام گفتگو میں بھی سنتے اور بولتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک خاص موقع پر، اور وہ کلمات کیا ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ٹھیک ہے۔ یہ کب پڑھتے ہیں؟ آپ کو پتا ہوگا جب کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، ماشاءاللہ، اور جب کبھی کوئی مصیبت آ جاتی ہے۔ ہاں ماشاءاللہ، انہوں نے ایسا جملہ دیا جس میں ساری باتیں آ جائیں گی۔ کسی کے فوت ہونے کی خبر، یہ بھی ایک مصیبت کی خبر ہے، پریشانی کی خبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی نقصان ہو جائے، کوئی فوت ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، خدا نخواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کی چوری ہو گئی، کوئی بھی نقصان ہو گیا، کوئی بیمار ہو گیا، تو کوئی بھی بری خبر جب ہم سنتے ہیں، مصیبت کی، پریشانی کی، تکلیف کی، تو اس وقت اسلامی طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 کا یہ جز پڑھا جائے،
انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے، تو دنیا میں جو نقصان ہوتا ہے یہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اس آیت مبارکہ کی برکات ہمیں حاصل ہوں گی. اب اس کی فضیلت کیا ہے؟ بہت ساری روایات ہیں، چند روایات سنتے ہیں. چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان مرد یا عورت پر کوئی مصیبت پہنچی اور وہ اسے یاد کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، اگرچہ مصیبت کا زمانہ دراز ہو گیا ہو تو اللہ پاک اس پر نیا ثواب عطا فرماتا ہے اور ویسا ہی ثواب دیتا ہے جیسا اس دن دیا تھا جس دن مصیبت پہنچی تھی. سبحان اللہ. مثال کے طور پر کوئی نقصان ہوا تھا آج سے 5 سال پہلے، 10 سال پہلے، اور ابھی وہ یاد آ گیا کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا تھا، یہ نقصان ہوا تھا، اور ہم نے فوراً یاد آتے ہی کیا پڑھ لیا؟ انا للہ و انا. الیہ راجعون. تو بچوں، مسلمان کا جو نقصان ہوتا ہے دنیا میں، مالی اعتبار سے ہو، جسمانی اعتبار سے ہو، تو اللہ پاک مسلمان کو اس نقصان پر صبر کرنے کی وجہ سے کیا عطا فرماتا ہے؟ ثواب عطا فرماتا ہے. تو بہت پرانی مصیبت ہے، بہت زمانہ گزر گیا، لیکن ہم کو وہ مصیبت یاد آئی اور ہم نے یہ کلمات پڑھ لیے چند سیکنڈز میں، تو اللہ پاک ہمیں اس پر اجر و ثواب عطا فرمائے گا، ایسا اجر و ثواب جیسا مصیبت نازل ہونے اور تکلیف آنے پر رب تبارک و تعالی مسلمان کو ثواب عطا فرماتا ہے. تو یہ اتنی عظیم نیکی ہے اور اتنا خوبصورت عمل ہے، اللہ پاک اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور روایت سنتے ہیں اسی سے متعلق. چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چراغ بجھ گیا. آپ علیہ السلام کا ایک چراغ تھا، وہ کیا ہو گیا؟ بجھ گیا. تو آپ علیہ السلام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. یہی کلمات آپ نے پڑھے. تو عرض کی گئی کیا یہ بھی مصیبت ہے؟ یعنی صرف چراغ کا بجھ جانا، یعنی صرف چراغ کا بجھ جانا، کیا یہ بھی مصیبت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، اور ہر وہ چیز جو مومن کو تکلیف دے، ہر وہ چیز جو مومن کو چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہر وہ چیز جو مومن کو تکلیف دے وہ اس کے لیے مصیبت ہے اور اس پر اجر ہے. لیکن اجر کب ملتا ہے بچوں؟ جب خدا نہ خواستہ کوئی پریشانی آتی ہے، نقصان ہوتا ہے، تو اس پر بندہ واویلا نہ کرے، شکوہ نہ کرے، شکایت نہ کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر کیا رہے؟ راضی رہے اور صبر کرے. تو بندہ جب صبر کرتا ہے تو اللہ پاک اس مصیبت پر بھی بندے کو کیا عطا فرماتا ہے؟ اجر عطا فرماتا ہے. ایک اور روایت سنتے ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا رحمت الہی کا ذریعہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. تو اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کرنے اور اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے. بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف، جس میں قرآنی معلومات حاصل کرتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ پاک اپنے بندوں سے کیا فرماتا ہے، کچھ نہ کچھ سننے کی کوشش کرتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا قرآن. کیا نام ہے؟ ہمارا قرآن. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن، اور اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں بتائیں گے کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے، اور پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ سے انفارمیٹیو باتیں بھی شیئر کریں گے. تو آئیے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. پیارے بچوں، آج ہم آپ کو ایک ایسی دھات یعنی میٹل کے بارے میں بتائیں گے جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے، اور اسے سب سے قیمتی اور مہنگی دھات بھی کہا جاتا ہے. جی تو بچوں، امید ہے کہ آپ نے گیس کر ہی لیا ہوگا کہ بات ہو رہی ہے سونے یعنی گولڈ کی. پیارے بچوں، سونا نرم، چمکدار اور پیلے رنگ کی دھات ہے جسے کسی بھی شکل میں ڈھالا جا سکتا ہے. یہ اپنی خصوصیات کی وجہ سے بہت مہنگا ہے. قیمتی دھات ہونے کی وجہ سے سالوں سے روپے پیسے کے بدلے استعمال ہوتا رہا ہے. سونے کے سکے بھی بنائے جاتے ہیں، جبکہ سونا قیمتی اور خوبصورت چیزیں اور زیورات بنانے میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور اسی سونے کا ذکر اللہ پاک کی آخری آسمانی کتاب قرآن کریم میں 9 جگہوں پر آیا ہے، جبکہ ایک پوری سورت کا نام سونے پر ہے. اسے سورہ زخرف بھی کہتے ہیں. آئیے بچوں، اب وہ 9 مقامات بھی جان لیتے ہیں جہاں پر سونے کا ذکر آیا ہے. نمبر 1 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14. نمبر 2 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 91. نمبر 3 سورہ توبہ
آیت نمبر 34. نمبر 4 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 93. نمبر 5 سورہ کہف آیت نمبر 31. نمبر 6 سورہ حج آیت نمبر 23. نمبر 7 سورہ فاطر آیت نمبر 33. نمبر 8 سورہ زخرف آیت نمبر 53. اور 9 پر سورہ زخرف آیت نمبر 71 ہے. تو بچوں آج ہم نے سونے کے بارے میں سنا. امید ہے کہ آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا. تو چلیے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. ماشاءاللہ آج ہم نے ایک دھات کے بارے میں سننے کی کوشش کی جو بڑی مہنگی دھات ہے، جس کو انگلش میں گولڈ اور اردو میں کیا کہتے ہیں؟ سونا، جس سے زیورات بھی بنائے جاتے ہیں. تو اللہ پاک ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑھتے اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے چوتھے اور لاسٹ سیگمنٹ کی طرف. اور بچوں آج اس میں ایکٹیویٹی ہوگی سوالات و جوابات پر مشتمل. 6 سوالات ہوتے ہیں میری طرف سے، جوابات ہوتے ہیں آپ کی طرف سے. دونوں طرف 4 بچے موجود ہیں. ایک بچے کو ہم سلیکٹ کرنے جا رہے ہیں اور وہ پھر سامنے آئیں گے. بورڈ موجود ہے، دونوں طرف بورڈ نظر آ رہا ہے آپ کو. اس پر 6 نمبر ہے، 1 سے لے کے 6 تک نمبر بھی لکھیں. اور دونوں جگہ آپ دیکھیں گے ریڈ کلر کی باسکٹس بھی موجود ہیں. ان میں مختلف رنگ برنگی کلرفل پیپرز موجود ہیں اور ان میں میرے سوالات کے جوابات ہیں. جو میں نے سوال کرنے ہیں ان کے جواب اس میں لکھے ہوئے ہیں. آپ لوگوں نے کرنا کیا ہوگا، 2 بچے سلیکٹ ہوں گے، دونوں اپنی اپنی پوزیشن پر آئیں گے، میرا سوال سنیں گے. اب کسی سے پوچھیں گے نہیں، اشارہ نہیں لیں گے، خود سوچیں گے کہ اس سوال کا کیا جواب ہو سکتا ہے. جو جواب آپ کے ذہن میں آئے گا وہ آپ اس باسکٹ میں موجود پیپرز کے اندر تلاش کریں گے. جس پیپر پر آپ کو آپ کا مطلوبہ جواب مل گیا اس پیپر کو آپ لیں گے خاموشی سے، اور جو سوال نمبر ہے اس حساب سے آپ بورڈ پر کیا کرتے جائیں گے، پن کرتے جائیں گے. سوال نمبر 1 کا جواب 1 کے سامنے، 2 کا 2 کے سامنے. 6 سوال آپ نے اس طرح سن کر ان کے جواب دینے ہوں گے. اس دوران ایک دوسرے کے بورڈ کو بھی نہیں دیکھنا، کسی سے پوچھنا بھی نہیں ہے، اور آپ لوگوں نے بتانا بھی نہیں ہے جو یہاں موجود ہوں گے. ٹھیک ہے، 6 سوال مکمل ہوں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کس نے کتنا درست جواب دیا اور کون آگے بڑھتا ہے. تو سیگمنٹ شروع کر دیں. سیگمنٹ کا نام ہے جواب ڈھونڈیں. کیا نام ہے؟ جواب ڈھونڈیں. قرآن میرا نور والی کتاب. جی جواب ڈھونڈیں. کون ڈھونڈے گا جواب؟ چاروں کو تو نہیں بلا سکتے. لاسٹ میں جو موجود ہیں بچے وہ اپنا نام بتائیں گے. محمد عثمان رضا. محمد عثمان رضا. آپ تو مقابلے سے پہلے ہی مسکرا رہے ہیں، جیتنے کی پوزیشن میں آپ انشاءاللہ. ہیں. ماشاءاللہ. تو آئیں گے پھر آپ کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں. عثمان صاحب ماشاءاللہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. اللہ ان کو برکت عطا فرمائے. عثمان کے مقابلے میں بائیں جانب سے کون آنا چاہے گا؟ یہاں بھی 4 بچے موجود ہیں اور 2 یاد کھڑے ہوئے ہیں. یہاں بھی جو لاسٹ آخر میں بچے بیٹھے ہیں وہ اپنا نام بتائیں گے مائک پہ. عبید رضا. جی عبید رضا. سامنے عثمان بڑے مسکرا رہے ہیں، آپ مسکرا نہیں رہے. تو کون جیتنے والا ہے؟ دونوں جیتیں گے. پہنچیں گے آپ بورڈ کی طرف. بیٹا مائک رکھ دیں گے آپ لوگ. ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ. عثمان اور عبید دونوں طرف بچے موجود ہیں. آپ لوگوں سے میں سوال کرنے جا رہا ہوں. سوال سیم ہوگا، جواب بھی سیم ہوگا تو درست ہوگا، اور آگے پیچھے ہوگا تو ہو سکتا ہے غلطی ہو جائے. ٹھیک ہے تو شروع کر دیں شروع. پہلا سوال بچوں آپ دونوں سے یہ ہے کہ اللہ پاک نے کس فرشتے کی پیشانی پر قرآن پاک لکھا ہے؟ وہ کون سے مقدس فرشتے ہیں جن کی پیشانی پر اللہ پاک نے قرآن پاک لکھا ہے؟ میں اشارہ دے دیتا ہوں، وہ 4 بڑے فرشتوں میں سے ایک فرشتے ہیں. حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل علیہم السلام. ان 4 میں سے ایک مقدس فرشتے ہیں جن کی یہ شان اور فضیلت ہے کہ اللہ پاک نے اس فرشتے کی پیشانی پر قرآن پاک کو لکھا ہے. جی اور یہ 4 فرشتے بچوں فرشتوں کے کیا ہیں؟ رسول ہیں. یہ فرشتوں میں بھی رسول ہوتے، تو یہ 4 جو ہیں مقدس فرشتے یہ رسول ہیں فرشتوں کے. جی دونوں جانب سے جواب آ چکا ہے. دوسرا سوال بچوں آپ سے یہ ہے، سب سے پہلے قلم سے کس نبی علیہ السلام نے لکھا؟ قلم سے لکھتے ہیں نا، پین سے. تو وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قلم سے لکھنے کی ابتدا کی؟ جی میں اشارہ دے دیتا ہوں، اس نبی علیہ السلام کا جو نام قرآن مجید میں آیا ہے اس نام کے آخر میں ہے سین. الف سے شروع ہوتا ہے نام اور سین پر ختم ہوتا ہے. اصل نام تو ان کا کچھ اور تھا، لیکن اس نام سے یہ مشہور ہیں جس کا قرآن مجید میں بھی بیان ہے. تیسرا سوال بچوں آپ سے بہت آسان ہے. قرآن مجید تو پڑھتے ہیں آپ اور نماز میں بھی تلاوت کرتے ہیں آپ قرآن مجید کی قیام کی حالت میں. تو سوال یہ ہے کہ سورہ حمد کس سورت کو کہتے ہیں؟ سورہ حمد، حمد والی سورت کس سورت کو کہتے ہیں؟ بہت آسان ہے، پتہ نا بھائی آپ لوگوں کو بھی. جی چوتھا سوال، الف لام میم پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟
بھائی قرآن مجید کے ہر حرف پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10. تو الف لام میم گن لیں کتنے حروف ہیں تو کتنی نیکیاں بن رہی ہیں جو اللہ پاک اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے. جی 5واں سوال، دن کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جی دن کو عربی میں کیا کہتے ہیں آپ دونوں بتا چکے. آخری سوال بہت آسان ہے. سوال یہ ہے کہ وہ کون سی سورت ہے جس کی ہر آیت کا آخری حرف دال ہے؟ قرآن مجید میں ایک ایسی سورہ مبارکہ ہے جس کی ہر آیت کا اختتام دال پر ہو رہا ہے اور وہ آخری پارے میں موجود ہے. بہت مشہور سورت ہے ماشاءاللہ. تو دونوں جانب سے جوابات کا سلسلہ مکمل ہو چکا. بڑھتے ہیں عبید صاحب کی طرف. جی عبید بھائی 6 سوال میں نے کیے اور آپ نے 6 جوابات دیے، تو کیا پوزیشن ہے؟ صحیح ہوں گے. پکی بات ہے. چلیں چیک کر لیتے ہیں. پہلا سوال یہ تھا کہ اللہ پاک نے کس فرشتے کی پیشانی پر قرآن پاک لکھا؟ تو وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے. ان کا پہلا جواب درست ہے. دوسرا سوال یہ تھا کہ سب سے پہلے قلم سے کس نبی علیہ السلام نے لکھا؟ تو وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے جنہوں نے قلم سے لکھنے کی ابتدا کی. ان کا جواب بھی درست ہے. ماشاء اللہ. سورہ حمد کس سورت کو کہتے ہیں؟ اس سورت کو کہتے ہیں جس کی ابتدائی الحمد سے ہوتی ہے، وہ ہے سورہ فاتحہ. ان کا یہ جواب بھی کوئی غلطی نہیں کر رہے ماشاءاللہ. الف لام میم پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ اس میں 3 کلمے ہیں، الف لام اور میم، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 30. ان کا یہ جواب بھی. دن کو عربی میں نہار کہتے ہیں. ان کا یہ جواب بھی. اور جس سورت کے اختتام پر ہر آیت کے آخر میں دال آتا ہے وہ سورہ اخلاص ہے. ان کا یہ جواب بھی ماشاءاللہ. آپ کو مبارک ہو، آپ نے 6 کے 6 جواب کیا دیے؟ مائک پہ بتائیں گے کیا دیے؟ درست دیے ہیں ماشاءاللہ. جی عثمان صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ بھی مسکرا رہے ہیں ماشاءاللہ. جب سلیکٹ ہوئے تھے تب بھی مسکرا رہے تھے، ابھی بھی مسکرا رہے ہیں. اللہ آپ کو مسکراتا رکھے. تو کیا پوزیشن ہے یہاں پر؟ صحیح دیے سارے سوالوں کے جواب. سوال جواب سن لیا آپ نے. چلیں ہم چیک کریں گے پھر بھی. جی پہلے سوال کا جواب تھا حضرت اسرافیل علیہ السلام. ان کا پہلا جواب قلم سے. بچوں یہ جو سوال جواب ہم کرتے ہیں تو یہ آپ سنتے ہیں تو یہ اپنے ذہن میں بھی آپ نے یہ باتیں رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نالج ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے قلم سے کس نبی علیہ السلام نے لکھا؟ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے لکھا. ان کا یہ جواب بھی. سورہ حمد سورہ فاتحہ کو کہتے ہیں. ان کا یہ جواب بھی. الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں. ان کا یہ جواب بھی. دن کو عربی میں نہار کہتے ہیں. انہوں نے کہا نہار. ان کا یہ جواب بھی. اور سورہ اخلاص وہ سورت ہے جس کی ہر آیت کے اختتام پر حرف دال آتا ہے. ان کا یہ جواب بھی. تو ہوا وہی جو ہم سمجھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ دونوں نے ماشاءاللہ 6 کے 6 جوابات درست دیے اور دونوں اس مقابلے میں آگے بڑھ چکے ہیں. اللہ پاک ہمیں علم دین سیکھنے، اس کے ذوق و شوق کو پانے اور علم پر عمل کرنے، اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسی کے ساتھ ہمارا آج کا ایپیسوڈ مکمل ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں لے کر پیارے پیارے بچوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا